میرے پاس کسی انٹرنیشنل ان نون نمبر سے حیدر کی ان سب کی ایسی ویڈیوز آ گئی ہیں کہ اگر میں ان کو ڈسکلوز کر دوں نا تو بھائی مت جائے قرآن مت جائے سب کا کریکٹر نظر آ جائے دنیا کو. ہمارے چینل ڈسکلوز کریں گے. میں جتنیوں کو جانتا ہوں نا کہ یہ لائیو پہ بیٹھتی ہیں, کوئی سابقہ ڈانسر تھی, گیسٹ ہاؤسوں میں راتوں کو ہوتی تھی, کوئی کس طرح تھی تو وائف سمپل ورڈز یہ اس میں سے ہیں کہ عزت کے علاوہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے. یہ میں پچھلے دنوں کلپ دیکھ رہی تھی پتلو کا, اس نے پنشمنٹ دی لڑکی کو, اس نے باریک سی شرٹ پہنی ہوئی ہے, وہ ہار گئی, اس کو پنشمنٹ دی کہ اپنے اوپر پانی پھینک لو, اور اس نے پھینکا بھی. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ شوٹر بیئریبل نہیں ہے CCD کے لیے, وہ شوٹرز تک پہنچ گئے ہیں. جو شوٹر ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے, آگے سے کوئی شوٹر پیدا نہیں ہو گیا, باہر بیٹھا جتنے مرضی کو پیسوں کی لالچ دے گا اسے. السلام علیکم جی, مجھے کہتے ہیں مومنہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان. پاکستان میں ٹک ٹاک لائیو جو ہے وہ عام ہے اور نازیبا طور پر حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ادھر سے پیسے کما رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی سید فرقان شاہ صاحب, ان سے جانتے ہیں آخر یہ ٹک ٹاک لائیو کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا, اس کی ہسٹری کیا تھی اور یہ کہاں تک جائے گی, کہاں پر اینڈ کرے گی ٹک ٹاک لائیو, اس کی کیا ہسٹری ہے, اس کا سفر کہاں سے شروع ہوا. بہت ساری لابیز ہیں جو میرے معاشرے کو تباہ کرنا چاہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ کوئی غریب کا بچہ ہوتا تھا نا تو اس کو لوگ پیسے دے کے اس کا فیوچر تباہ کرتے تھے کہ اللہ بیٹا اے کھا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہی چیز اب ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. ہماری جو جنریشن ہے نا, پہلے وقت میں کسی بچے سے آپ پوچھتے تھے کہ آپ نے کیا بننا ہے تو وہ کہتا تھا ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, فوجی بنوں گا. ٹھیک ہے, اب پوچھے کیا بننا ہے, کہتا جی ٹک ٹاکر, لائیو سے فلانا پیسے کما رہا ہے, فلانا ایسے کر رہا ہے. لائیو جون سی ہے نا, یہ میرے معاشرے کو بے راروی کی طرف, اب تو اس میں انڈر ورلڈ انوالو ہو گئی ہے. لائیو پہ بیٹھنے کی وجہ سے گولیاں چل رہی ہیں, لائیو پہ بیٹھنے کی وجہ سے قتل و غارت ہو رہی ہے, غلیظ زبان ہو رہی ہے, انڈر ورلڈ کے لوگ آ گئے ہیں. لوگوں رجب بٹ کے گھر فائرنگ نہیں ہوئی ہے, لائیو پہ بیٹھنے کی وجہ سے ہوئی ہے نا. ہاں, یہ سارا انڈر ورلڈ اس میں انوالو ہو گیا. یہ ملک کو مزید تباہی کے دھانے پہ لے کے جا رہے ہیں. سر, ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو فیمیلز ہیں وہ ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھی ہوتی ہیں اور بہت ہی نازیبا گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. یہ لوگ میچ لگاتے ہیں اور میچ لگانے کے بعد جو ہار جاتا ہے اس کو پنشمنٹ دیتے ہیں, اور پنشمنٹ بھی بہت ہی بے حیا قسم کی ہوتی ہے. خاتون اس دن آئی تھی میرے پاس, وہ بھی نا ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھتی ہیں, ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہیں. تو میں نے ابھی تک حلفاً ٹک ٹاک لائیو دیکھی نہیں, لیکن ان سے میں نے نالج لیا تھا. میں نے کہا یہ آپ لوگ ٹک ٹاک لائیو کیا کرتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے. اس نے جو مجھے سزائیں بتائی ہیں نا, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. سر, کوئی ایک آدھی ہماری آڈینس کو بتائیں. اس نے وہ نے کہا, کہتی جی میری سہیلی نے مجھے سزا دی, کہتی میل بھی دے دیتے ہیں. کہتی اس نے, میں نے باریک سے کپڑے پہنے تھے, اس نے کہا اپنے اوپر پانی پھینک لو. تو میں کہ اس سے اس کو کیا فائدہ ہوا. اس نے کہا جتنے ویورز تھے نا وہ ڈبل ہو گئے, کیونکہ لباس بڑا باریک تھا تو پانی گرنے کی وجہ سے وہ پبلسٹی زیادہ ہو گئی. سر, یہ ایک معمولی سی سزا ہے. تو اس کے علاوہ جو اس نے مجھے سزائیں بتائی ہیں تو وہ میں چاہوں بھی تو نہیں بیان کر سکتا. سر, آپ کی اسی بات سے آگے بڑھتے ہیں. پتلو آپ جانتے ہوں گے بہت فیمس ہیں, وہ لائیو سے ہی فیمس ہوئے ہیں. یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ باریک سا لباس, یہ میں پچھلے دنوں کلپ دیکھ رہی تھی پتلو کا, اس نے پنشمنٹ دی لڑکی کو, اس نے باریک سی شرٹ پہنی ہوئی ہے, وہ ہار گئی, اس کو پنشمنٹ دی کہ اپنے اوپر پانی پھینک لو, اور اس نے پھینکا بھی. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں نے تو آپ کو کہا کہ غریب کے بچے کو بگاڑنے کے لیے انہوں نے پیسے دینے شروع کر دیے. آج ٹک ٹاک لائیو سے پیسے ملنے بند ہوئے, میں دیکھتا ہوں کون بیٹھتا ہے. آج یوٹیوب پیسے دینے بند کر دے, میں دیکھتا ہوں اتنے زیادہ جو ڈیلی بیسس پہ اتنے چینل بن رہے ہیں, سب ختم ہو جائیں گے. انہوں نے کہا ماڑے لوگ نے انہوں نے پیسے دیو. اور پاکستان میں ٹک ٹاک لائیو کو مونیٹائز آپ کو پتہ ہے کس کنڈیشن میں ہوتا ہے؟ آپ کے پاس انٹرنیشنل اکاؤنٹ ہو. پاکستان میں نہ فیس بک مونیٹائز ہو رہا ہے, نہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ آپ کا مونیٹائز ہوتا ہے لوکل. وہ لوگ پچھلے دنوں FIA نے بڑا غصہ شروع کیا تھا کہ باہر کی سم میں بند کر دیں گے, یہ وہ. اس پہ کوئی عمل بھی ہوا بند ہونے کی جانب؟ صرف اخباروں کی حد تک, اور وہ جو سرکولر جاری ہوئے تھے وہاں تک عمل ہوا. سر, معذرت کے ساتھ میں نے ایک ٹک ٹاک لائیو باقاعدہ خود دیکھی جس میں 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں, ایک میچ جیت گئی, ایک میچ ہار گئی. اس نے باقاعدہ اس کو کہا کہ لائیو پہ کہا کہ اپنی ہاتھ لگاؤ, اور وہ بہت پہلے اس نے کر کے دکھایا اور پھر اس نے کہا کہ یہ کرو. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاشرتی برائی یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے؟
شرٹ اتارنے تک چلے جاتے ہیں. ایک تو خاتون، وہ 100 خاتون نے جو مجھے باتیں بتائی نا، میں بیان نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ شرٹ اتار دو، یہ کر دو، وہ. اب اس سے آگے بھی یہ ہو سکتا ہے ابھی پنشمنٹ نا انکریز ہو جائیں، اس سے زیادہ بھی ہو جائے. لیکن یہ بے راہ روی ہے، اس کو بند کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے اب گولیاں بھی چلنے لگ گئی ہیں لائیو کی وجہ سے. لائیو کی وجہ سے ایک پہلے بھی لڑائی ہوئی تھی جو عمر بٹ کے گھر بیریا میں انہوں نے اٹیک کیا تھا، ڈوگر اینڈ کمپنی ساروں نے. اس کے بعد لائیو کی وجہ سے پھر ایک اور. سر یہ بھی پچھلے دنوں بھی شہزاد بھٹی صاحب نے سننے میں یہی آیا کہ شہزاد بھٹی نے رجب بٹ کے گھر جو ہے وہ فائرنگ کروائی. بعد میں یہ باتیں سامنے آنے لگی کہ یہ آپس میں ان کی ملی بھگت ہے اور یہ ویوز کی گیم تھی. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ایک دفعہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈکی کے بھائی کو اغوا کر لیا. یہ وہ بیسیکلی پروموشن تو کرائم کی ہو رہی ہے، کرائم کی پروموشن ہو رہی ہے نا، کہ اغوا برائے توان آپ نے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب دونوں کی رات کی صلح ہو گئی ہے، فائرنگ فورنگ ہر چیز ختم. لیکن سی سی ڈی انوالو ہے ادھر. انہوں نے دہشت گردی پھیلائی ہے. شوٹر بیئریبل نہیں ہے سی سی ڈی کے لیے، نہ میرے اداروں کے لیے. شوٹرز کو کیفرے کردار تک، اور وہ شوٹرز کے تک پہنچ گئے ہیں. جو شوٹر ہے اس کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے. آگے سے کوئی شوٹر پیدا نہیں ہو گیا، باہر بیٹھا جتنے مرضی کو پیسوں کی لالچ دے گا اسے. نیور ایور. یہ چیز ختم ہونی چاہیے. پھر ایک وقت آئے گا کہ کسی نہ کسی وے میں یہ باہر بیٹھوں کو بھی گریبان سے پکڑ کے پاکستان میں لائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایز سون ایز پاسبل. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کا کوئی درمیانی رستہ اختیار کیا جائے گا؟ جو لوگ پہلے ہی کہہ رہے کہ ہمیں پاکستان میں خطرہ ہے، اور ہمیں تو معذرت کے ساتھ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو اس طرح تو ویزا بھی نہیں مل سکتا، اور وہ اسی کو بیس بنا رہے ہیں کہ ہمیں تو پاکستان میں جان کا خطرہ ہے، ہم باہر چلے جائیں، ہمیں کوئی بھی یو کے یو ایس اے ہمیں ویزا دے دیں. ٹک ٹاک والے جتنے بھی ویلے ہیں نا، ان میں سے مجھے ان کی گفتگو سے ابھی تک کوئی ایسا نہیں لگ رہا کہ پرائمری بھی ہوگا. انڈر میٹرک جو لفظ ہے نا، وہ تو لوگ جس نے 2 جماعتیں کی اس کے لیے بھی، لیکن یہ سارے انڈر پرائمری ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ٹک ٹاک پہ بیٹھا نا، اس کی کم از کم کوالیفیکیشن پرائمری تو کنفرم کر دیں کہ پرائمری پاس تو ہونا چاہیے. الٹریٹ، جہالت، بالکل گوار، بیہودہ ترین گفتگو. انہیں یہی نہیں پتہ کہ کون سی بات خاتون کا ایک معیار ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک معیار کی بات کرنی چاہیے. بے شک وہ آپ کی رشتے میں کوئی ہو، ایون کہ فرینڈ بھی ہو، تو وائف بھی ہو. لیکن یہ ان لوگوں کی گفتگو کا معیار کوئی نہیں ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے، ان کا مینٹل لیول کوئی نہیں ہے، ان لوگوں کا سٹیٹس کوئی نہیں ہے، ان لوگوں کا بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پیسے آنے سے انسان کی نیچر کین ناٹ بی چینج. آپ کی جو رگوں میں خون دوڑ رہا ہے وہ آپ کو اسٹیٹ بینک کے اوپر بھی بٹھا دینا تو وہ بلڈ چینج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ بس اب میں مزید پھر سخت الفاظ استعمال ہو جائیں گے ان لوگوں کے لیے. پھر یہ جو عورتیں، آپ کو نہیں لگتا عورت ورڈ بہت مقدس ہے؟ خاتون جو ہے بہت مقدس ایک چیز ہے، اور آپ بے خدا لباس پہن کے لائف پہ بیٹھے ہوئے ہو اور مرد سے آپ بے خدا گفتگو کر رہے ہو، آپ اس عورت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں جتنیوں کو جانتا ہوں نا کہ یہ لائف پہ بیٹھتی ہیں، کوئی سابقہ ڈانسر تھی، کوئی سابقہ، میں کیا وہ الفاظ استعمال کروں، کوئی گیسٹ ہاؤسوں میں راتوں کو ہوتی تھی، کوئی کس طرح تھی، کوئی کس طرح تھی. تو وائف سمپل ورڈز. بس میں نہیں کسی کے کردار پہ نہ کیچڑ اچھالتا نہیں ہوں، جب تک میں نے آنکھوں سے نہ سننے میں جو آیا میں نے. تو یہ ساری اب لائف پہ بیٹھتی ہیں، اس سے تو ان کو یہ کام زیادہ عزت والا لگتا ہے نا. آپ کو لگتا ہے اس کام میں کوئی عزت ہے جبکہ آپ لائف پہ بیٹھتے ہو اور لوگ اس کو ریکارڈ کر کے بعد میں اس کو آنر کر دیتے ہیں؟ جو خاتون، اب الفاظ تھوڑے سے سخت ہیں، ایک عورت اگر نائٹ پہ جاتی ہے اس سے تو بہتر ہے نا، وہ کہتی ہے کہ ادھر کیا ہے، وہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں نا، وہ کہتی ہے اس میں کیا ہے، ایک ہلکا سا شرٹ ہی اتارنی ہے، تو پھر اس کے لیے تو مائنر ہے نا یہ. اور سر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب آپ کو ون کروانا ہوتا ہے، نیچے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ دوپٹہ تھوڑا سا سائڈ پہ کرو، میں ایک شیر ماروں گا. وہ دوپٹہ چھوڑ کے جو کہیں گے شیر کے لیے لوگ کر لیتی ہیں. تو بس اسی لیے بیسک تو ہے نا ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، اس کو ولگیرٹی اس میں عام کرنی ہے انہوں نے. اتنی سی بات ہے، اور وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. اور اس میں جو ہمارے بڑے بڑے یوٹیوبرز جن کا نام میں لینا چاہوں گی، رجب بٹ ہو گیا یا مان ڈوگر ہو گیا، اس کے جتنے بھی دیگر فرینڈز ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں، یہ علی بٹ ہو گیا، عمر بٹ ہو گیا، کیا یہ لوگ ہمارے باقی سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اس چیز سے ہٹا سکتے ہیں؟ اگر یہ کہہ دیں کہ آج سے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، ہم دوبارہ اس پہ نہیں بیٹھیں گے، اس پہ تو ہے ہی بے ہے. نہیں، اس کا یہ ہے کہ ان سب کو نا کم از کم
تعلیم بالغہ میں داخلہ دلوایا جائے, ان کی کوالیفیکیشن ٹھیک ہو جائے. تعلیم انسان میں شعور پیدا کرتی ہے, پھر انہیں آٹومیٹیکلی شعور آ جائے گا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. یہ جاہل گوار لوگ ہیں بیسیکلی, اب ڈنگر نہیں ہوتے, ڈنگر اس مینٹیلٹی کے لوگ ہیں. ان کو کیا پتہ عزت کیا چیز ہوتی ہے. کسی کو عزت وہ دے گا جس کے آپ کے پاس جو ہوگا تو وہ دیں گے نا کسی کو, ہاں وہی دیتے ہیں. ان لوگوں کے پاس عزت ہے ہی نہیں. ان کے آپ الفاظ سنیں نا تو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ عزت کے علاوہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے. دے آر ون آف دیم, یہ اس میں سے ہیں کہ عزت کے علاوہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے. اور سر یہ جو ہمارے بہت ہی معروف اور یوٹیوبر رجب بٹ ہیں, ان کی اگر آپ لائف کھول کے دیکھیں, ویسے یہ بہت الحمدللہ دکھاتے ہیں کہ میں دین دنیا کے کام کر رہا ہوں, میں ڈیزرونگ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں, لیکن جب ہم ان کی ٹک ٹاک لائیو اوپن کرتے ہیں گالی سے نیچے کوئی بات نہیں ہوتی. میرے پاس کسی انٹرنیشنل ان نون نمبر سے حیدر کی ان سب کی ایسی ویڈیوز آ گئی ہیں کہ اگر میں ان کو ڈسکلوز کر دوں نا تو تباہی مچ جائے, کوحرام مچ جائے, سب کا کریکٹر نظر آ جائے, دنیا کو سمجھ آ جائے کہ بائی نیچر کس کریکٹر کے مالک ہیں. یہ شہزاد بٹی نے ڈائریکٹلی آپ کو تو نہیں بھیج دی, بس آ گئی ہیں کہیں سے اور آ گئی ہیں. آپ ہمارے چینل ڈسکلوز کریں گے اس کو؟ بالکل ہی ولگر ہے. سر جاتے جاتے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو, خاص طور پہ جو ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھتے ہیں, ان کو کیا پیغام دیں؟ ان کو نا میرے اندازے کے مطابق جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے نا, اگر ان کی وجہ سے کوئی بدماش بنے گا یا ان کی وجہ سے کوئی خاتون بہودگی اختیار کرے گی تو روز محشر بھی مجھے لگتا ہے ان کو جواب دینا پڑے گا. تو خدا کے لیے اس پہ کنٹرول کریں اور اپنے اوپر اور اپنی نیشن کے اوپر رحم کھائیں. نیشن کے لیے کچھ کر گزریں. مر تو سب نہیں جانا ہے, پیسہ تو بڑے بڑے برے لوگوں کے پاس بھی ہے. پیسہ بندے کی کوئی کریکٹر کی کوئی ہے کوئی پہچان کہ جی یہ بہت اچھا ہے, کیوں جی اس کے پاس پیسہ بڑا, یہ تو کوئی اس کے اوپر کوئی لاز وغیرہ بنا سکتے ہیں؟ ہمارے جو قانونی ادارے ہیں اس کے اوپر کوئی لاز وغیرہ بنا سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس کو ختم کی جائے, آپ لباس جو ہے بہتر پہنیں, الفاظ بہتر استعمال کریں اور آپ یوز کرتے رہیں. لیجسلیشن اس کی تب ہوگی جب 10-12 بندے مر جائیں گے نا ٹک ٹاک کی وجہ سے, تب کوئی لیجسلیشن کرے گا یہ لوگ. ہمارے ساتھ موجود تھے سید فرقان شاہ صاحب. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ مومنہ علی کو دیجیے اجازت, پھر ملیں گے نیکسٹ پروگرام کے ساتھ. اللہ نے کے بعد. ناظرین گرامی, قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں